299واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 52واں باب، پہلی آیت سے لے کر 34ویں آیت تک۔ جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا تو 21 برس کا تھا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اور اس کی ماں کا نام حموتل تھا، جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی۔ اور جو کچھ یہویکیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یروشلم اور یہودا کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا، اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا۔ اور اس کی سلطنت کے 9 برس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکدرزر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل حصار بنائے۔ اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 11ویں برس تک شہر کا محاصرہ رہا، اور 4 مہینے کے 9 دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رخنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور بیابان کی راہ لی، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یریہو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا تھا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس حمات کے علاقہ میں لے گئے، اور اس نے صدقیہ پر فتویٰ دیا۔ اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور یہودا کے سب امراء کو بھی ربلا میں قتل کیا، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی۔ اور شاہ بابل اس کو زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گیا، اور اس کے مرنے کے دن تک اسے قید خانہ میں رکھا۔ اور شاہ بابل نبوکدنضر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 10ویں دن جلوداروں کا سردار نبوزرادان، جو شاہ بابل کے حضور میں کھڑا رہتا تھا، یروشلم میں آیا۔ اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر، یعنی ہر ایک بڑا گھر، آگ سے جلا دیا۔ اور کسدیوں کے سارے لشکر نے، جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا، یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا، اور باقی لوگوں اور محتاجوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے، اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے، ان سب کو نبوزرادان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ پر جلوداروں کے سردار نبوزرادان نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا، تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں۔ اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے، اور کرسیوں کو، اور پیتل کے بڑے حوض کو جو خداوند کے گھر میں تھا، کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ان کا سب پیتل بابل کو لے گئے، اور دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور لگن اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور باسن اور انگیٹھیاں اور لگن اور دیگیں اور شمعدان اور چمچے اور پیالے، غرض جو سونے کے تھے ان کے سونے کو، اور جو چاندی کے تھے ان کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا۔ وہ 2 ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ پیتل کے 12 بیل جو کرسیوں کے نیچے تھے، جن کو سلیمان بادشاہ نے
खुदावंद के घर के लिए बनाया था, इन सब चीजों के पीतल का वजन बेहिसाब था। हर सतून 18 हाथ ऊंचा था और 12 हाथ का सूत उसके गिरदा गिर्द आता था, और वो 4 उंगल मोटा था। ये खोखला था, और उसके ऊपर पीतल का एक ताज था, और वो ताज 5 हाथ बुलंद था। उस ताज पर गिरदा गिर्द जालियां और अनार की कलियां सब पीतल की बनी हुई थीं, और दूसरे सतून के लवाजम भी जाली समेत इन्हीं की तरह थे। और चारों हवाओं के रुख अनार की कलियां 96 थीं, और गिरदा गिर्द जालियों पर 100 थीं। और जल्लोदारों के सरदार ने सिराया सरदार काहिन को और काहिन सानी सिफनिया को और तीनों दरबानों को पकड़ लिया, और उसने शहर में से एक सरदार को पकड़ लिया जो जंगी मर्दों पर मुकर्रर था। और जो लोग बादशाह के हुजूर हाजिर रहते थे, उनमें से 7 आदमियों को जो शहर में मिले, और लश्कर के सरदार के मुहर्रर को जो अहले मुल्क की मौजूदात लेता था, और मुल्क के आदमियों में से 60 आदमियों को जो शहर में मिले, इनको जल्लोदारों का सरदार नबूजरअदान पकड़कर शाह बाबल के हुजूर रिबला में ले गया, और शाह बाबल ने हमात के इलाका के रिबला में इनको कत्ल किया। सो यहूदा अपने मुल्क से असीर होकर चला गया। ये वो लोग हैं जिनको नबूकदरजर असीर करके ले गया। 7वें बरस में 3023 यहूदी। नबूकदरजर के 18वें बरस में वो यरूशलेम के बाशिंदों में से 832 आदमी असीर करके ले गया। नबूकदरजर के 23वें बरस में जल्लोदारों का सरदार नबूजरअदान 745 आदमी यहूदियों में से पकड़ कर ले गया। ये सब आदमी 4600 थे। और यहोयाकीन शाह यहूदा की असीरी के 37वें बरस के 12वें महीने के 25वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल अवील मरूदक ने अपनी सल्तनत के पहले साल यहोयाकीन शाह यहूदा को कैद खाना से निकालकर सरफराज किया, और उसके साथ मेहरबानी से बातें की, और उसकी कुर्सी उन सब बादशाहों की कुर्सियों से जो उसके साथ बाबल में थे बुलंद की। वो अपने कैद खाना के कपड़े बदल कर उम्र भर बराबर उसके हुजूर खाना खाता रहा, और उसको उम्र भर यानी मरने तक शाह बाबल की तरफ से वजीफा के तौर पर हर रोज रसद मिलती रही। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।